نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز رہنمایان تحریک منہاج القرآن، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی اس مبارک تقریب میں اور اجتماع سعید میں حاضر ہیں. آج کے اس اجتماع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محافل میلاد کے منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ خود میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے. گویا موضوع میں دو چیزیں شامل ہو گئیں، ایک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا، اور ایک خود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا اپنا مقصد کیا. اور ایک بات یہ ہوئی کہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایسی مبارک محافل اور مجالس منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے. آئیے پہلے کچھ گفتگو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے حوالے سے کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ دین کے تصورات میں، عقائد کے باب میں افراط اور تفریط کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور ثانیاً یہ کہ ہم دین کے جزوی تصورات کو، ادھورے اور نامکمل تصورات کو اپنا کر اسی دین کے دیگر تصورات کا انکار کرنا اپنا معمول بنا چکے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو بات میرے ذوق کے مطابق مجھے پسند ہے اور وہ دین میں ہے، میں اسے اپنے ذوق کے مطابق قبول کر لوں گا اور اس کا یوں بیان کروں گا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ بس سارا دین یہی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دین سے خارج. دوسرے لوگ اپنے ذوق کے مطابق، جیسے انہیں ان کے اساتذہ نے، ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے بتایا، اور جیسا ان کا اپنا علمی ذوق بنا، اپنے مکتب سے، اپنے مدرسہ سے جو ذوق ملا، اس کے مطابق انہوں نے دین کے کچھ تصورات کو لیا اور ان کو سارا دین قرار دے دیا.
اور دوسروں کی جو اس کے علاوہ بات تھی اور وہ بھی دین سے تھی، انہوں نے اس کو دین سے خارج کر دیا۔ اس انتہا پسندانہ نقطہ نظر نے اور یکجہتی زاویہ نگاہ نے دین کو اور امت کو نقصان پہنچایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، اس پر بھی امت میں اسی طرح دو گروہ ہو گئے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصل ایمان، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت۔ مگر اب اس ذکر رسول کے طریقے مختلف، موضوعات مختلف، انداز مختلف، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت سارے پہلوؤں کی جامع ہے، بہت سارے پہلوؤں کی جامع ہے۔ میرے جیسا، آپ جیسا، ہماری طرح کا کوئی عام انسان ہو جس میں کوئی ایک آدھ پہلو اچھائی کا ہو، دو پہلو اچھائی کے ہوں، اور باقی پہلو زندگی کے کوئی خاص قابل ذکر نہ ہو، جب ایسے اچھے شخص کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا موضوع ہی مختصر ہے، اچھائی کے پہلو ہی ایک دو ہیں، تو بہت سارے پہلوؤں سے اس کا ذکر نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی بولے گا اسی پہلو پر بات کرے گا۔ مگر ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات مبارک جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں، بلکہ جو کائنات کی ساری خوبیوں کا خود منبع اور سرچشمہ ہے، ہر خوبی جس کے وجود سے پیدا ہو رہی ہے، ہر اچھائی جس کی ذات سے پیدا ہو رہی ہے، ہر حسن و جمال جس کی ہستی سے جنم لے رہا ہے، ہر کمال، ہر لائق تعریف چیز جس کی ذات ستودہ صفات سے پیدا ہو رہی ہے، جس کی ہستی کے اتنے پہلو ہیں، جب اس ذات کا ذکر ہوگا تو ہزار پہلوؤں سے ہوگا، ہزار طریقوں سے ہوگا۔ جیسا جس کا ذوق ہوگا وہ اس ہستی کے ذکر کے اسی گوشے کو لے لے گا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، بیان کرنا، یہ امر تو امر خیر ہے، مگر یہاں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرے گوشوں کے ذکر کی نفی کر دی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفلیں دو طریقے سے منعقد ہوتی ہیں آج کے دور میں۔ بولیے کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ ہے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طریقہ ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں طریقے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر ہوتا ہے میلاد کی محفل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر پاک ہوتا ہے سیرت کی محفل، مگر انداز اور طریقے دونوں عنوانات کے تحت تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کیسے مختلف ہوتے؟ سیرت کا طریقہ تو بالکل سادہ ہے جو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطریق سیرت ہوگا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہوگا، تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک بیان ہوگا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا، آپ کے معمولات کا تذکرہ ہوگا،
آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، آپ کی حیات مبارک کے بہت سے عملی پہلوؤں کا تذکرہ ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے آقا کس طرح تھے، حضور کا کھانا پینا کس طرح تھا، طرز معاش، طرز بود و باش کیا تھی، میل ملاپ کیا تھا، انداز گفتگو کیا تھا، اپنوں اور پرایوں سے برتاؤ کیسا تھا، شوہر کے روپ میں آقا کیسے لگتے تھے اور باپ کے روپ میں حضور کیسے لگتے تھے، دوستوں کے دوست کیسے تھے اور دین کے دشمنوں کے لیے دشمن کیسے تھے، پڑوسیوں کے لیے پڑوسی کیسے تھے، یتیموں کے سرپرست کیسے تھے، بیواؤں کے سہارا کیسے تھے، فوج کے لیے کمانڈر کیسے تھے، عدالتوں کے لیے جج کیسے تھے، معاشرے کے لیے مصلح ریفارمر کیسے تھے، نمازیوں کے لیے امام کیسے تھے، سامعین کے لیے خطیب کیسے تھے، معاشرے اور اسٹیٹ کے لیے سربراہ کیسے تھے، سیاسی رہنما کیسے تھے، روحانی پیشوا کیسے تھے، نبی اور پیغمبر کے روپ میں آقا کیسے لگتے تھے۔ یعنی ہزارہ گوشے ہیں جو سیرت کے باب میں آتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور عنوان ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے گوشے بیان ہوں گے، یاد رکھ لیں، جن گوشوں کو سن کر پڑھ کر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ کی زندگی اور حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور سنت مقدسہ کی پیروی کیسے کرنی ہے، اپنے عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے سانچے میں ڈھالنا کیسے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی اتباع کیسے کرنی، اس میں عمل کا پہلو اجاگر ہوگا۔ یہ فائدہ اور برکت اور مقصود ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ سیرت کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور گوشہ ہے جو آج اس مجلس میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میلاد کا ذکر ہو، میلاد کے حوالے سے ذکر مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سن لیں اس میں کیا بیان ہوگا۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ولادت پر اللہ کا شکر بجا لانا، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو اللہ کی نعمت گرداننا، اور اس ولادت باسعادت کی نعمت عظما پر اس طرح بیان کرنا کہ جیسے پتا چلے کہ امت حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری پر خوش ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جا رہا ہے، اظہار مسرت ہو رہا ہے، اظہار فرحت ہو رہا ہے، شکر کی بجا آوری، اور پھر اس خوشی اور مسرت میں اور اس محبت میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کا بیان ہو رہا ہے، آقا کے بچپن کا بیان ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کی گود میں کیسے آئے اس حسین منظر کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں کیسے لیا اس حسین نظارے کا ذکر ہو رہا ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کس طرح پشتوں میں، پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ جس رات آقا کی ولادت ہوئی اس رات کا نورانی سما کیا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے اللہ پاک نے انسانیت پر کیا احسانات فرمائے، کیا کیا عجائبات ظہور میں آئیں، انسانیت کو آقا کی تشریف آوری سے کیا کیا برکتیں ملی، کیا کیا نعمتیں ملی۔ ایک تو اس کا ذکر ہوتا ہے ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور دوسرا میلاد النبی کے باب میں جو ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا، اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یعنی مطلقاً آپ کا پیارا پیارا ذکر ہوتا ہے، بس حضور کا ذکر مقصود ہوتا ہے، کوئی نعت کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی آقا کے زلف و رخسار کی بات چھیڑ رہا ہے،
کوئی حسن سراپا کی بات کر رہا ہے، کوئی حسن صورت کی بات کر رہا ہے، کوئی حسن سیرت کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر مکہ کے آقا کے گزر اوقات کی بات کر رہا ہے، کوئی مدینہ کی گلیوں میں حضور کے چال چلن کی بات کر رہا ہے۔ پھر حضور کے کمالات ہو رہے ہیں بیان، معجزات بیان ہو رہے ہیں، کس طرح سورج ڈوبا اور آقا کی انگلیوں کے اشارے سے اللہ نے واپس کر دیا، کس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا اور آقا کی انگلی کے اشارے سے اس کا سینہ چر گیا، کس طرح کنکریوں پہ توجہ کی اور کنکریاں کلمہ پر اٹھی، کس طرح حضرت جابر کے گھر 2 آدمیوں کا کھانا تھا، حضور کے لعاب دہن کی برکت سے 1500 کھا گئے، کس طرح آقا کی مسکراہٹ سے اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، کس طرح اندھیری گلیوں میں چلتے تو ہر طرف اجالا نظر آتا، کس طرح آقا کا نور آقا کی پیشانی میں چمکتا، لعاب دہن میں برکت کیا ہوتی، پسینہ مبارک کی خوشبوئیں کس طرح ہوتی، جن گلیوں سے گزر جاتے فضائیں کس طرح معطر ہو جاتی، جدھر نگاہ کر دیتے وہاں کس طرح خیر و برکت ہو جاتی، جس بیمار پر دست مبارک پھیر دیتے وہ کیسے شفا یاب ہو جاتا، جس کو منہ مبارک عطا کرتے وہ کیسے خالد بن ولید ہو جاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلقاً حضور علیہ السلام کے کمالات کا ذکر، آپ کے فضائل کا ذکر، آپ کے محبت بھرے گوشوں کا ذکر، صحابہ کس طرح محبت کرتے، صحابہ کس طرح ادب کرتے، تو گویا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بیان ہوگا تو اس میں سیرت کا بیان بھی آ جائے گا، سیرت کا بیان بھی آ جائے گا، مگر ساتھ حضور علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان آئے گا، عظمتوں کا بیان آئے گا، محبت کا بیان آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حضور کی محبوبیت کا بیان آئے گا، ولادت باسعادت کی برکتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا بیان آئے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پورے باب، ہزارہا باب کھل گئے میلاد کے عنوان سے اور ہزارہا باب کھل گئے سیرت کے عنوان سے، مگر یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو اس طرح کے ذکر کی بھی ضرورت ہے اور امت کو اس طرح کے ذکر کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں پرانے علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت بھرے تذکرے کیے، اور بعض علماء نے یا بعض بزرگوں نے سیرت طیبہ کے جو علمی پہلو، فکری پہلو، تعلیماتی پہلو، اتباع والے پہلو، ان کو زیادہ اس طرح بیان نہ کیا کہ دور جدید میں لوگ اگر سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا چاہیں تو ان کو سیرت طیبہ سے رہنمائی مل سکے۔ محبت، ادب کے پہلو تو مل گئے، رہنمائی کے پہلو دور جدید کے مسائل کے لیے ان تذکروں میں کم ملے۔ نئے لوگ آئے آج کے دور میں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کالجوں کے پڑھے ہوئے، جدید فکر کے حامل، انہوں نے اس پہلے طریقے کو رد کر دیا۔ آج بہت سے نام نہاد جدید طرز پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور اسلام کے فکر کے اجاگر کرنے کی بات کرنے والے اور سیرت طیبہ کو ایک نئے انداز میں دنیا سے روشناس کرانے کا دعویٰ کرنے والے، اگر آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو اس میں سیرت طیبہ کے وہ پہلو جن سے علمی اور فکری اور عقلی رہنمائی ملے اور اسلام پر علمی حملہ کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکے، وہ مواد تو ملتا ہے، وہ مواد تو ملتا ہے، مگر دلوں کی محبت کے سوتے جو خشک ہو گئے ہیں، جو رشتہ محبت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ گیا ہے، جو ایمانی حلاوت، ایمانی کیفیت، ایمانی لذت، تعلق قلبی، تعلق روحی، تعلق حبی، تعلق عشقی، وہ جس کی وجہ سے امت رسول پہ نثار ہوتی تھی، امت رسول پہ قربان ہوتی تھی، امت رسول کے ادنا سے اشارے پہ سر کٹا دیتی تھی، رسول کے اشارے پر دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے تھے، رسول کے اشارے پر
وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور وہ ایک دیوانہ وار تعلق تھا نبی کی ذات کے ساتھ، جس سے ایمان کو تقویت ملتی، اور کفر ڈرتا تھا، کفر ڈرتا تھا کہ یہ نبی سے دیوانہ وار عشق کرنے والے لوگ ہیں، ان سے نہ ٹکرانا۔ عروہ بن مسعود، کیا عروہ بن مسعود ایک شخص، ان کو حدیبیہ کے موقع پر 6 سن ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کے ساتھ تقریباً تشریف لائے تھے، پڑاؤ کیا تھا۔ کافر چاہتے تھے کہ جنگ کریں، مکہ کے کافر اور مشرکوں کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، مگر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا جاسوس بنا کر سروے کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے کہ ذرا حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لے آئے، تاکہ اس کے بعد ہم ایویلویٹ کریں، تولیں اور فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کہ جنگ کرنا ان سے مناسب ہے یا نہیں۔ تو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اس وقت کافروں کے جاسوس کے طور پہ گئے اور چھپ چھپ کر حدیبیہ کے میدان میں حضور علیہ السلام کا منظر صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کا منظر حضور کی ذات پاک کے ساتھ دیکھتے رہے، اور واپس آ کر انہوں نے روایت کی، بیان کیا کافروں کو، اور سفارش کی اس بات کی کہ خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا بھئی بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے آنکھوں سے؟ اب ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جدید تعلیم یافتہ لوگ توجہ سے سمجھیں۔ ایک خاص طریقہ بیان کیا جو عروہ بن مسعود کی آبزرویشن تھی، مشاہدہ تھا۔ اس روایت میں، یہ صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں اور سیرت کی ہر کتاب میں موجود حدیث صحیح ہے، اور فضائل کی کتابوں میں بھی روایت آئی۔ انہوں نے بیان یہ کیا، یہ بیان نہیں کیا آ کر، مشاہدہ جو کیا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، یعنی ان کی طرز زندگی، بود و باش، ان کی سیرت اور کردار کے پہلو کیا کیا تھے، اپنی رپورٹ میں وہ چیزیں بیان نہیں کی۔ دیکھیے نا، جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کسی کو جاسوس بن کر، تو خاص خاص چیزوں کو چنتے ہیں، خاص پوائنٹس لے لیتے ہیں اور جا کے رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں کہ یہ خاص رپورٹ۔ عروہ بن مسعود نے اپنی کانفیڈینشیل رپورٹ، خفیہ رپورٹ دی۔ وہ رپورٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ تذکرہ کس نوعیت کا تھا۔ وہ تذکرہ یعنی میلاد کے طرز کا تھا یا سیرت کی طرز کا تھا؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ رپورٹ سن لیں، صحیح بخاری میں ہے۔ رپورٹ یہ کہ دیکھو ان سے مت لڑنا، یہ تو تھا ان کا آخری کنکلوژن، فیصلہ کہ جنگ کرنے کی جرات نہ کرنا، تم مار دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ کہ میں نے دیکھا، اردو میں سناتا ہوں، حدیث پاک عربی میں ہے، وہ کئی بار بیان کی ہے، میں نے کرتا ہوں خطابات میں، مگر اس وقت میں خلاصہ اس کا اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ صحابہ جب اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کلام سنتے حضور علیہ السلام کا، تو سر اس طرح جھکا کر بغیر کسی حرکت کے بیٹھتے، ایسے لگتا جیسے سروں پر پرندے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ادب کی وجہ سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں، اور جب چہرہ انور کسی اور طرف کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے چوری چوری نگاہوں سے چہرہ تکتے۔ دیکھنے میں یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں، ہم تو مفت میں دین میں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، مفت کے جھگڑے، ہر شے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ دیکھنا، محبوب کو دیکھنا، کیا بولیے؟ محبوب کو دیکھنا، اسی کے دو طریقے ہیں۔ اگر نگاہ محبت سے دیکھو، نگاہ محبت سے دیکھو تو چہرے سے آنکھیں ہٹانے کو جی نہیں کرتا، چہرے سے آنکھیں کہ تکتے ہی رہیں۔ اور نگاہ ادب سے دیکھو تو نگاہ نیچے سے اوپر اٹھانے کو جی نہیں، جرت نہیں ہوتی۔ ادب کا پہلو غالب آئے
تو چہرے کی طرف نگاہ کر نہیں سکتا، آدمی کی آنکھیں جھکی رہتی، چہرہ تک نہیں سکتا، ادب آ جائے، محبت کا رنگ غالب آ جائے تو نگاہ چہرے پہ پڑتی ہے، پھر ہٹانے کو جی نہیں کرتا۔ تو کون سا طریقہ پسند کریں گے؟ جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ جھگڑے ہیں دین میں۔ بھئی دونوں طریقے دین کے ہیں، اہل ادب کے لیے یہ، اہل محبت کے لیے یہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نگاہیں نیچے رکھتے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اپنی آوازیں صحابہ حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے، 1500 صحابہ، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، پہلے 40 بھی ہیں، 313 بدری بھی ہیں، سارے صحابہ، 1400 رضوان بیعت رضوان کے صحابی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں، وہ آقا کے سفیر بن کے گئے مذاکرات کے لیے، سارے صحابہ۔ انہوں نے کہا اگر تھوک مبارک حضور پھینکتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا کر چہروں پر مل لیتے، سینوں پر مل لیتے، ناک مبارک پھینکتے ہیں، تری کرتے ہیں تو اس کو سینوں اور چہروں پر مل لیتے، وضو فرماتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس طرح لپکتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس پر مقاتلہ نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے، ایک قطرہ وضو کا زمین پر نہیں گرنے دیتے، جسموں پر ملتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کسی کو اگر وضو کا پانی کا قطرہ نہیں ملتا، وہ دوڑ کر دوسرے کا تر ہاتھ اس پر ہاتھ کی ہتھیلی مل کے چہروں پر مل لیتا، حتیٰ کہ دوسرے مقام پر فرمایا حجامت کروائی حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام ارد گرد طواف کی حالت میں کھڑے ہو گئے، ایک منہ مبارک آقا کی حجامت کا نیچے نہیں گرا، جھولیوں میں اٹھا لیے بال، اور ہر صحابی نے زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لیے۔ یہ سارے احوال بیان کرتے کرتے آخر پہ عروہ بن مسعود اپنی رپورٹ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم، فرماتے ہیں رأیت کسریٰ فی ملکہ ورأیت قیصر فی ملکہ ورأیت نجاشی فی ملکہ ما رأیت ملکا احدا قط يعظم من اصحابہ اور يعظم اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما يعظم محمد اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کما قال، کہا خدا کی قسم میں نے روم کا بادشاہ کیسر بھی جا کے اس کے محل میں اس کے بادشاہ کا منظر دیکھا ہے، میں نے ایران کے کسریٰ کے محل کے درباریوں کا منظر بھی دیکھا ہے، ملک حبشہ میں بادشاہ نجاشی کا منظر بھی دیکھا ہے، رب کائنات کی قسم میں نے آج تک روئے زمین پر کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اور ادب ہوتا نہیں دیکھا جتنا محمد کے صحابی محمد کی ذات کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کے وضو کا ایک قطرہ یا لعاب دہن کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اس نبی کا خون مبارک زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ وہ 1500 کی 1500 گردنیں کٹ جائیں گے۔ تو کفار دہل گئے، حملہ نہیں کیا، جنگ نہیں کی۔ جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعہ سے، اب یہ جتنی بات بیان کی، یہ بات بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے یا میلاد کے موضوع سے متعلق؟ یعنی محبت اور ادب کا موضوع ہے اس میں یا سیرت اور پیروی کا موضوع ہے؟ بالکل بتائیے نا سمجھ کر۔ اس میں سیرت اور پیروی کا موضوع نہیں ہے، اس میں فقط محبت اور ادب کا موضوع ہے۔ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ دور جدید میں جب کام ہوا تو سیرت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ محبت اور ادب والا ذکر حضور علیہ السلام کی بیان سے خارج ہو گیا۔ آج امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تحریک منہاج القرآن کے امتیازات میں سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے علمی سیرت، عملی سیرت، فکری سیرت، نظریاتی سیرت، تحریکی سیرت، انقلابی سیرت، دعوتی سیرت، تربیتی سیرت، تبلیغی سیرت اس انداز کے ساتھ پیش ہو رہی ہے
عالم کفر اور عالم مغرب کے سامنے اور نوجوان نسل کے سامنے کہ کوئی بڑا جدید سے جدید فلسفی بھی جو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ الحمدللہ اسے اس کی ضرورت سے بڑھ کر سیرت طیبہ کا مواد دیا جا رہا ہے. یہ ایک انداز. مگر این اسی وقت وہ لوگ جو سیرت کے جدید موضوعات میں کھو کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اور دل نواز بیانات سے معروم ہو رہے ہیں، وہ جو دلوں میں محبت کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے، ادب رسالت کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، عشق رسول کی شمع صلی اللہ علیہ وسلم شمع جو بجھتی جا رہی ہیں، وہ جو جذباتی تعلق اپنے آقا سے امتی کا ہونا چاہیے تھا، وہ جو روحانی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو قلبی اور روحی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو وجدانی تعلق ہونا چاہیے تھا، جو تعلق خون بہا دینے اور گردنیں کٹا دینے تک کا انسان کو جذبہ عطا کرتا ہے. تحریک منہاج القرآن آقا دو جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے عشق کے پہلو کو، ادب کے پہلو کو، محبت کے پہلو کو، کمال کے پہلو کو، عظمت کے پہلو کو بھی اس طرح اجاگر کر رہی ہے کہ نہ صرف اس کا بیان عام ہو بلکہ لوگوں کو اس محبت اور ادب کے پہلو کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے، اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور اس طرح امت میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، محبت اور ادب اور سیرت اور رہنمائی دونوں پہلوؤں کو ملا کر امت کو پھر ایک وحدت کی طرف لایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا نمایاں امتیاز ہے کہ ایک جگہ سے دونوں باتوں کا بیان بیک وقت، اور اس خلیج اور فرق کو بیک وقت مٹایا جائے اور امت کو دونوں چشموں کے فیض امت کے لیے عام کیے جائے. یہ ایک بنیادی گفتگو میں نے کی تاکہ آپ میلاد پاک کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ کی اہمیت بھی سمجھیں اور سیرت پاک کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی سمجھیں. اب میلاد پاک کے عنوان سے جو آج ذکر ہو رہا ہے اس کی ضرورت یا اس کا حوالہ کچھ قرآن مجید سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اسلوب میں سے ہے، قرآن مجید کے طریقے میں سے ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی سنت. انبیاء کا ذکر کرنا، بولی انبیاء کا ذکر کرنا، حتیٰ کہ انبیاء کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت. اب اس کو سمجھیں، اس بات کو قرآن مجید کے حوالے سے. یعنی بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کی؟ بھائی مقصد بیان کیا جائے، سیرت بیان کی جائے، ان کی تعلیم بیان کی جائے. ولادت ہو چکی، ولادت ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا، ہم پر نعمت ہوئی، مگر ولادت کا بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پہ روشنی نہیں ڈالتا. اگر یہ سوچ پائی جاتی ہے تو اس کا ازالہ کرتا ہوں. پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ عام ہوتی جا رہی ہے یا نہیں؟ جی عام. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء، جب میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہی فقط عبادت، تو فقط اتنا ذکر کرنا اللہ کے کسی محبوب نبی کا، رسول کا، کہ وہ بیٹھے فلاں مجلس میں انہوں نے یہ فرمایا، بس اتنا ذکر کرنا بھی عبادت. اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. یعنی اللہ کے نبی کا فقط ذکر کرنا، کسی حوالے سے ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت. اب قرآن مجید کا مطالعہ کرے. اولاً سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا، مثال دیتا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. انبیاء کا ذکر کرنا، فقط ذکر کرنا، یہ کتنا خیر، کتنی برکت، کتنی رحمت، اللہ کی سنت اور کتنی عبادت. اس کی سند قرآن مجید سے لیتے. فرمایا اللہ پاک نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کا ذکر کتاب میں کر. کتاب یعنی قرآن میں
ابراہیم کا ذکر بھی کر. انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت صدیق سچائی والے اللہ کے نبی تھے. سیرت کا بیان بھی آ گیا اور مطلقاً وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے میرے محبوب اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر بھی کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا. ایک اور مقام پہ فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، میرے حبیب اپنے قرآن یعنی کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کر. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، موسیٰ کا ذکر کر. آگے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب قرآن میں میرے نبی اسماعیل کا ذکر کر. پھر فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، اپنی کتاب میں میرے ادریس کا ذکر کر. کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اب قرآن میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کر. اور سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ قرآن ذکر مبارک ہے چونکہ اس میں نبیوں کی بات آئی ہے، نبیوں کا ذکر آیا. تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کو اللہ کی سنت کے طور پہ پیش کیا، اللہ کے حکم کے طور پہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہو گئی. اور پھر یہ ذکر تھا ذکر سیرت. اب انبیاء کا ذکر میلاد بھی قرآن میں ہے. انبیاء کا بولیے ذکر میلاد بھی قرآن میں. کتنے انبیاء ایسے اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے جن کی پیدائش کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کیا. سب سے پہلا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن مجید نے بولیے کیا یا نہیں کیا جی؟ جب فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے والا. ایک نہیں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا. اور صرف پیدائش کا ذکر نہیں، ان کے جنت میں رہن سہن کا ذکر آیا ہے، فرشتوں کے تذکرے کا بیان آیا، شیطان کے اعتراض کا بیان آیا ہے، سجدہ کرنے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر بیان. آگے آئیے پھر قرآن مجید نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کا ذکر اور ان کے صحرائے مکہ میں صحرائے عرب میں آباد ہونے کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑانے کا ذکر، کبھی آگ میں چلے جانے کا ذکر، کبھی انہیں گھر سے دور کر دینے کا ذکر. تو ان کی تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن مجید نے کیے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا پھر قرآن مجید نے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اس وقت کے فرعون کے حالات کا، پھر ان کے بچپن کا، پھر ان کے صندوق میں بند کیے جانے کا، پھر فرعون کے محل کے ساتھ دریا کی لہروں میں چل کے وہاں صندوق کے پہنچنے کا، پھر ان کے رضاعت اور دودھ پلائے جانے کا، اور پھر جوانی تک کے سارے حالات کا ذکر کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ نہیں تفصیل کے ساتھ؟ کس طرح جبرائیل امین آئے، کس طرح انہوں نے روح پھونکی، کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہوئی، کس طرح آپ کو درد ہوا. یعنی دیکھیے قرآن مجید نے اس ذکر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ذکر میں کیا کیا موضوع لیا ہے. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کا بیان قرآن نے کیا. وہ جو شرمائی اس شرمانے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ پردہ کر لو، اس پردے کا ذکر کیا ہے. پھر تکلیف کے لیے اللہ پاک نے پانی مہیا کیا، کھجوروں کے پھل دیے،
اس سے تکلیف دور ہو گئی، اس کا ذکر کیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے، پھر قوم کے رشتہ داروں کے تانوں کا ذکر کیا ہے اور تانوں کے جواب کا ذکر کیا ہے، پھر پنگورے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا ذکر کیا ہے. یہ سارا بیان قرآن مجید میں میلاد عیسیٰ کا بیان ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں میلاد عیسیٰ کا بیان؟ میلاد موسیٰ کا بیان، میلاد آدم کا بیان، میلاد حضرت عیسیٰ کا بیان، پھر ولادت حضرت مریم کا بیان، ان کا بیان آیا. قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب حضرت عمران کی بیوی نے اپنے دل میں آخائش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں نے منت مانی کہ مولا جو میرے پیٹ میں ہے قبول کر، میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی. آگے پھر تفصیل ہے سورہ آل عمران میں. اور قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ پیدا ہوئی تو وہ بچی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پریشان ہوئی. پھر تذکرہ ہے، پھر بیان ہے، پھر اللہ کا جواب ہے، پھر ولادت کے بعد ان کی پرورش ہے، پھر کاہنوں کی قرآن اندازی ہے کہ اس مریم کی پرورش کون کرے، پھر حضرت زکریا کا پرورش کرنے کا بیان ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، پھر بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا بیان. گویا حضرت مریم کی ولادت کا ذکر لے کر بچپن اور پرورش کے سارے حالات کا بیان ہے. بولیے. ذکر میلاد، میلاد ولادت اور پیدائش کو کہتے ہیں، آ گیا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا قرآن نے، بیان کیا. سورہ مریم میں جب حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. دعا مانگی کہ مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بیوی باج ہو گئی ہے، میرا وارث کوئی نہیں بننے والا. مولا اس بڑھاپے میں کرم کر، جو حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ رب زکریا کو بے موسم بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، بیٹا عطا کر. تو قرآن نے ذکر کیا، اللہ پاک کی طرف سے ندائی فرشتے نے آ کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا مبارک ہو، ہم نے تیرے بڑھاپے میں تمہیں بے موسم پھل یحییٰ کا عطا کر دیا علیہ السلام. ان کی ولادت کا ذکر آ گئے، سارا ذکر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دعا کا ذکر، عطا کا ذکر، ولادت کا ذکر، اور جب یہ خوشخبری سنی کہ بچہ پیدا ہوگا تو دل میں انسانی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت ایک خیال آیا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ایک خیال ہے، وہ جو دل میں خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اس خیال اور سوال کا بھی ذکر قرآن میں. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اس ذہنی خیال کا بھی ذکر، اس سوال کا ذکر، آگے رب نے جواب دیا اس کا بھی ذکر. قال کذالک، زکریا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، رب ایسا کرنے والا. پھر حضرت زکریا نے کہا اچھا مولا کوئی نشانی دے دے جس سے تسلی اور اطمینان ہو جائے کہ بیٹا ہوگا. فرمایا ہاں نشانی بھی، 3 دن کلام نہیں کر سکو گے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو تو رب کائنات کی اپنی سنت ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا. اللہ کی اپنی سنت انبیاء کے میلاد کا ذکر کرنا. میلاد ولادت کو کہتے ہیں، یاد ہے. انبیاء کی ولادت کا بیان سنت الہی ہے، ان کی ولادت کے وقت کے حالات کا بیان. ہم جب کہتے ہیں آقا کی اس طرح ولادت ہوئی، اس طرح نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اس طرح نور محمدی حضرت آمنہ کی پشت میں آیا، تو بعض اوقات سوال ہوتا ہے
کہ ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت رہی تو یہاں سوال یہ ہے کہ اس بات کے کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جبرائیل آئے اور کہا مریم تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، کیسا ہوگا؟ جس طرح یہ باتیں رب نے اپنے نبی کے ولادت کے باب میں ولادت کے سارے واقعات بیان کیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی ولادت کی تفصیل سے ذکر کرنا خدا کی سنت. تو تم بھی جس طرح قرآن دیگر انبیاء کی ولادت کے ذکر میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، لوگوں وہ تو دوسرے نبی تھے، اور جب سارے نبیوں کے نبی کی بات آئے، سارے پیغمبروں کے پیغمبر کی بات آئے، سب رسولوں کے رسول کی بات آئے، محبوب کبریا کی بات آئے، وجہ تخلیق کائنات کی بات آئے، اور وہ جس کے لیے سارے نبی دنیا میں پیدا کیے گئے، جب اس کی ولادت کا ذکر آئے تو تم بھی حضرت عبد المطلب سے شروع کرو اور سارے حلیمہ سعدیہ کے گاؤں تک کے واقعات بیان کر دیا کرو. تمہارا بھی حق ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کی ولادت کے اسی طرح یہ کیوں سنت بنائی اللہ نے؟ تاکہ تمہیں اپنے نبی کی ولادت کے ذکر کا طریقہ آ جائے، نبی کے میلاد کے ذکر کا طریقہ آ جائے. کوئی پوچھے حلیمہ سعدیہ کی وہ جو سواری تھی کمزور جس پر حضور علیہ السلام بیٹھے تو طاقتور ہو گئی، ان باتوں کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ضرورت ہے جو اللہ پاک نے باتیں بتائی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو آیتیں سنائی. کس کس نبی کی ولادت کا ذکر اللہ نے کس کس طرح کیا، جو دلوں میں خیال آئے وہ بھی بیان کیے. بھائی بچے کی ولادت کے وقت درد ہوتا ہے کہ نہیں ماں کو؟ بولیے. بچے کی پیدائش کے وقت ماں کا درد کوئی عجیب چیز ہے؟ کوئی عجیب و غریب چیز ہے؟ یہ معمول کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے. وہی درد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا، اس کا بیان کرنا کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ قرآن اس درد کا بھی بیان کرتا. انہیں درد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا مریم یہ کھا لے، درد دور ہو گیا. تو اگر ایک نبی کی ولادت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ کو ہونے والے درد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو حضرت آمنہ کی گود میں نور حق کی آمد کی ایک ایک بات کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ تو بنیادی بات قرآن مجید کے حوالے سے یہ سمجھانا مقصود تھی جو سمجھا دی کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر، میلاد کا ذکر اور میلاد کے واقعات کا ذکر اور اس وقت کی کمالات کا ذکر اور برکات کا ذکر اور رب کی عنایات کا ذکر، یہ سب اللہ کی سنت اور قرآن کا منشا ہے. تو وہ ذات تو جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، ان کا ذکر تو حضور نے کیا. سبحان اللہ. جو آقا سے پہلے ہوئے ان کا ذکر تو حضور نے کیا، اور حضور کا ذکر کون کرے گا؟ بعد والے ہی کریں گے نا. اور قیامت تک فرمایا میرے محبوب کی ولادت کا ذکر تم بعد والو قیامت تک کرتے رہنا، تمہیں طریقہ سمجھا دیا ہے. اور یہ مت سوچنا کہ ولادت کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ، کبھی نہ سوچنا. اگر سوچو گے تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کا انکار ہو جائے گا، چونکہ رب کا طریقہ رہا ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا. تو ہم جب حضور علیہ السلام کا ذکر بعنوان میلاد کرتے ہیں، اللہ کی سنت ادا ہوتی. بولیے اللہ کی سنت ادا ہوتی. اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو قرآن میں آیا، تو کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی کوئی اشارہ ہے قرآن میں؟ تو یہ ساری آیتیں قرآن کی ولادت کا اشارہ نہیں کرتی تو کیا ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گیا. یہ رسول کی ولادت کا ذکر. والذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول کو پیدا فرما دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے اپنا رسول تمہارے اندر پیدا فرما دیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مجسم نور آ گیا محمد مصطفیٰ, اور قرآن کتاب روشن آ گئی. یہ جو آنے کا ذکر ہے جتنا بھی قرآن میں, کیا حضور کے آنے کا ذکر, یہ سب ولادت کا ذکر ہے, سب ولادت کا ذکر. اور آگے جتنی شانیں ہیں وہ فضائل کا ذکر ہے, اور جتنی تعلیمات ہیں وہ سیرت کا ذکر ہے. اور پھر ولادت کا نام بھی لیا. اوروں کی ولادت کا تو فقط ذکر کیا, بولیے اوروں کی ولادت کا فقط ذکر کیا, مگر اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی قسم کھائی, صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا قسم ہے اس شہر مکہ کی, قسم ہے اس شہر مکہ کی, میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے, اس لیے نہیں کہ مطاف و حتیم ہے, اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے, اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے اور لوگ طواف کے لیے آتے ہیں, نہ اس وجہ سے مکہ کی قسم نہیں کھاتا. میں تو مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد, میرے محبوب کا گھر اس شہر میں ہے, میرے حبیب آپ کی سکونت اس شہر میں ہے. تو شہر ولادت کی قسم کھائی, نسبت سکونت کی قسم کھائی, اور فرمایا ووالد وما ولد, اور قسم ہے ہر اس والد کی جو میرے حبیب کی پشت میں رہا, جو میرے حبیب کے آباء و اجداد میں ہوا. ووالد, اور قسم ہے والد کی. وما ولد, اور قسم ہے اس ہنسی کی جس کی ولادت ہوئی. بولیے کس کی قسم ہے یہ؟ سبحان اللہ. ووالد وما ولد, اور قسم ہے والد کی, اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. یہ تو قرآن ہے. تو والد کس کا اور ولادت والا کون؟ کیا آپ کی اور میرے والد کی قسم کھائی ہے؟ کس کے والد کی قسم کھائی؟ بولیے نا, کس کے والد کی قسم کھائی؟ اسی ذات کے والد گرامی کی جس ذات کے شہر کی قسم کھائی, جس ذات کا شہر ہے, جس کا مسکن ہے, جس کا وطن ہے, جس کے وطن کی قسم کھائی ہے, اسی کے والد گرامی کی قسم کھائی, اسی کے دادا جان کی قسم کھائی. اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم تک جتنے نبی اور جتنی پاک پشتے حضور کی جد میں ہوئی, ہر شخص کی قسم کھائی جو والد ہوا. وما ولد, اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. کس کی ولادت کی قسم کھائی؟ اس کی قسم جو جس کا میلاد ہوا, جو مولود ہوا, اس کی قسم. ہم سب پیدا ہوئے, ہماری ولادت ہوئی, تو ہماری قسم ہے جی. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی ولادت مبارکہ کی قسم نہیں. پیدا تو ہر کوئی ہوتا ہے, مگر رب ہر کسی کے پیدا ہونے کی قسمیں تھوڑی کھاتا. وہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے, اسے کیا پڑی کہ ہر پیدا ہونے والے کی قسم کھائے؟ نہیں, اس نے تو ایک ہی پیدا ہونے والے کی قسم کھائی ہے جس کے صدقے ہر کوئی پیدا ہوا ہے. قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. تو حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد کی اللہ نے قسم کھائی. تو چونکہ رب کائنات نے ولادت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے, اس لیے حضور کی ولادت کا ذکر نہ صرف اللہ کی سنت ہو گیا بلکہ محبت الہیہ کا تقاضا بن گیا. اور جو شخص حضور علیہ السلام کی اب ولادت کا ذکر کرے گا, آپ کے میلاد کا ذکر کرے گا, پھر آپ کے فضائل کا ذکر کرے گا, آپ کے کمالات کا ذکر کرے گا, وہ اللہ کی ایک ایک سنت کو پورا کر رہا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ مطلق ذکر کرنا بھی سنت ہے اور عبادت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کی مجلسیں قائم فرمائیں، جلسے ہوتے تھے صحابہ کرام کے جلسے، اور آپ خطاب فرماتے تھے. اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے خطاب بھی دو طرح کے ہوتے. کبھی آپ اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھتے، اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے، اپنے فرمان دیتے، حلال و حرام بتاتے، فرض و واجب بتاتے، دین کی تعلیم دیتے، عمل کی بات کرتے، اطاعت اور اتباع کی بات کرتے. کبھی لوگوں کو عمل پر تیار کرتے، اپنی سیرت طیبہ سامنے رکھتے اور تعلیم دیتے دین کی. کبھی جلسوں میں خطاب فرماتے اور یہ کچھ بیان کرتے، اور کبھی کیا بیان فرماتے وہ بھی سن لے. کبھی جلسے ہوتے صحابہ کرام کے اور آقا سٹیج پر منبر پہ جلوہ افروز ہوتے اور صرف اپنے فضائل بیان فرماتے، اپنی شانیں بیان کرتے، اپنی عظمتیں بیان کرتے، اپنے کمالات بیان کرتے. ارے امت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے حضور کی عظمتوں کا بیان کرنا یہ تو روا تھا ہی، مگر آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے فضائل، اپنی شانیں، اپنی عظمتیں بیان کر کر کے اس عمل کو بھی امت کے لیے سنت بنا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے بھائی سیرت اور تعلیم کی بات کرو، خالی شانیں ہی بیان کیے جا رہے ہو. شانوں کا کیا فائدہ؟ وہی فائدہ جو مصطفیٰ کے بیان کا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے شانیں بیان فرمائی ہیں تو سنت ہو گئی آقا کی. امت کے لیے لازم شانیں اس لیے بیان فرمائی کہ میری امت مجھ سے محبت کرنے لگے، اور تعلیم اس لیے بیان فرمائی کہ میری امت میرے طریقے پر عمل کرنے لگے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے اجتماع میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، ترمذی شریف میں حدیث، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، وانا مستشفعهم اذا حوثوا، وانا مستبشرهم اذا صمتوا. فرمایا لوگو قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا. جب لوگ وفد اور ٹولوں کی صورت میں جلوس بن کر قیامت کے دن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ساری انسانیت کی قیادت کرنے والا قائد میں ہوں گا. جب لوگ عذاب کے خوف سے خاموش کر دیے جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، اس وقت کسی کو کلام کرنے اور گفتگو کرنے کا یارہ نہ ہوگا. جب سارا میدان حشر خاموشی کا سما ہوگا اس وقت خطاب کرنے والا میں ہوں گا. جب دنیا مایوس ہوگی انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا. جب دنیا پریشان ہوگی انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے لے جانے والا میں ہوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، بزرگیاں اور جنت کی چابیاں قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی. بزرگی اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اور میرے ارد گرد 1000 فرشتے، جدھر میں جاؤں گا میرے گرد 1000 فرشتے طواف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں گے. 1000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کی سواری جائے گی اور وہ یوں لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے سفید موتی ہے جنڈے. اپنی شانیں بیان فرمائی. یہ جتنی باتیں ہوئی بولیے یہ سیرت کا موضوع ہے یا فضائل اور میلاد کا موضوع؟ میری یہ شان ہوگی. فرمایا میرا یہ کمال، میرا یہ امتیاز ہوگا، میرا یہ شرف ہوگا، میری یہ عظمت ہوگی، مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہوگا. یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ امت کی دلوں میں آقا کی عظمت کی وجہ سے ادب اور محبت جم جائے. محبت کو جمانا مقصود تھا، ادب پیدا کرنا مقصود تھا، آقا کی تعظیم اور احترام دلوں میں پیدا کرنا مقصود تھا. دوسرے اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر، لوگو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لوگو خبردار میں اللہ کا محبوب ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کرتا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. انا حامل لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن خدا کی حمد کا جھنڈا فقط میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور فرمایا
आदमो व मन सिवा होता तलिवाई मला फख्र, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। फख्र नहीं, हकीकत है। आका ने फरमाया वन अव्वल शाफिन वअव्वल मुशफ़्फ़इन यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन सबसे पहली शफाअत करने वाला मैं हूंगा और सबसे पहली शफाअत मेरी कबूल की जाएगी। फख्र नहीं, हकीकत है। और आपने फरमाया अना अव्वलु मन युहर्रिकु हलकल जन्नह व यफ्तहुल्लाहु ली बाबल जन्नह, और सबसे पहले जन्नत की कुंडी मैं खड़काऊंगा, जन्नत का ताला मैं खोलूंगा और जन्नत का दरवाजा रब्बे कायनात सबसे पहले मेरे लिए खोल देगा। फख्र नहीं, हकीकत है। और फरमाया सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला मैं हूंगा और मेरे साथ मेरे उम्मत के गरीबों की जमात होगी, मेरी उम्मत के गरीबों की जमात होगी। व माइया फुकराउल मुमिनीन, फरमाया व माइया फुकराउल मुमिनीन, मेरे साथ मेरी उम्मत के फकीरों और गरीबों की जमात होगी, लुटेरों की नहीं, इस्तेसाली जागीरदारों और जालिम सरमायादारों की नहीं, कौम के खजाने लूटने वालों की नहीं, कौम पर जुल्म करने वालों की नहीं, दजर फरेब करने वालों की नहीं, मेरी उम्मत के गरीबों की जमात होगी जिन पर जुल्म होते रहते थे। कहूंगा आओ आज तुम्हें अपने दामन में छुपा के साथ ले जाता, तुम्हारी मजलूमियत का बदला दिया जा रहा है। वला फख्र। जो बात समझने वाली वो ये कि हुजूर अलैहि सलाम के मैंने दो नमूने दिए हदीस पाक से, तो ऐसे खिताब भी साबित हो गए या नहीं हुए? बोलिए। जहां सीरत के खिताब हुए वहां मीलाद के खिताब भी, फजाइल भी बयान किए, अमल भी बयान किया आका ने। इसलिए मीलाद पाक की जब मजलिस होती है, जिक्र मुस्तफा होता है बतरीके मीलाद, मकसूद यह होता है कि महबूब का, आका का जिक्र इस तरह किया जाए कि इस उम्मत की दिलों की वादियां जो वीरान हो रही हैं, इनमें फिर मोहब्बत रसूल के पौधे उग जाएं, मोहब्बत रसूल के फल उग जाएं, फूल, मोहब्बत रसूल की महक आ जाए, इनमें फिर मोहब्बत रसूल की रौनकें आ जाएं, इनके टूटे हुए ताल्लुक अपने आका से फिर कायम हो जाएं, इनके दिलों में हुजूर का अदब आ जाए, अजमत आ जाए, हुजूर के करीब हो जाएं और इतनी मोहब्बत करने लगे कि इनकी जिंदगी का एक एक अंग फिर हुजूर की सीरत में रंग जाए। ये मकसूद है जिक्र मुस्तफा का बतरीके मीलाद। बड़ी नादानी, नासमझी होगी दीन से कि जो मीलाद के हवाले से जिक्र को नाजायज कहे और खाली सीरत के हवाले से जिक्र को जायज कहे, और बड़ी महरूमी होगी जो फकत मीलाद तक बात रखे और आकाए दो जहां की सीरत तक बात को न जाने दे। दोनों का दामन थामना चाहिए ताकि ईमान को कमाल नसीब। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का अम्र अल्लाह को इतना महबूब हुआ, अल्लाह को इतना महबूब हुआ कि अगर किसी काफिर ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर खुशी की, ईमानदार होकर नहीं, काफिर रहकर, मगर आका की विलादत पर खुशी की, रब ने उस काफिर को उसकी जिंदगी के किसी और अमल का अजर आखिरत में न दिया, क्योंकि आखिरत में अजर काफिरों के लिए नहीं होता, सिर्फ मोमिनों के लिए होता है। मगर काफिर ने अगर विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की तो कब्र और आखिरत में अल्लाह ने उस काफिर को भी इस खुशी का अजर अता किया। इसलिए कुरान मजीद ने फरमाया, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फरमा दो मेरे हबीब, अल्लाह का ये फजल जो तुम पर हुआ है और अल्लाह की रहमत हुई है, अल्लाह के इस फजल और रहमत पर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। खूब बोलिए, कहिए ना, खूब अल्लाह के इस फजल पर, अल्लाह की इस रहमत पर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। अल्लाह को अजीज है कि महबूब की विलादत और अपनी नेमत पर अगर हुजूर की उम्मत खुशी मनाए, फरहत का समा करे, जश्न का समा करे, ईद का समा करे और खुशियां मनाकर खुदा का शुक्र बजा लाए, तो न सिर्फ अल्लाह का हुक्म है बल्कि इस पर अल्लाह खुद खुश होता है। सही बुखारी में है, इस किताब में, सही बुखारी में हदीस, किताब निकाह। अबू लहब को आप जानते हैं, काफिर था,
دین کا دشمن تھا، ایمان لائے بغیر مر گیا، اور قرآن مجید نے اس کا نام لے کر بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بد دعا قرآن مجید میں کسی کو نہیں دی گئی، اتنے سخت کلمات کے ساتھ بد دعا قرآن میں کسی کو، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائیں۔ یہ بھی، اور اس کے آگے فرمایا اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ بھی حضور کی دشمن تھی، ابو لہب بھی حضور کا دشمن تھا، تو حضور کے دشمن کو اللہ نے قرآن میں بد دعا دی۔ اندازہ کر لیں کہ مقدر کیا تھا اس ابو لہب کا، جس پر قرآن بد دعا دے رہا ہے نام لے کر۔ ایک طرف اس کی شخصیت کا ایک رخ سامنے رکھ لے، ایسے کے لیے آخرت میں کیا اجر ہوں گے، ایسے کے لیے آخرت میں کیا اجر ہوگا۔ اب ایک واقعہ اس کی زندگی میں یہ بھی ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ یہ سن لیں، یہ واقعہ عام کتابوں کا نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کا حدیث صحیح ہے، مت سمجھے کہ وائزوں نے یوں ہی واقعہ بیان کر دیا ہے، بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کے چچا۔ واقعہ یوں ہے کہ سویبہ اس کی لونڈی تھی، اور وہ حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے موجود تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سویبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا اور آقا کو دودھ بھی پلایا، اور پھر یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس گئی، اپنے مالک کے پاس، اور جا کے کہا ابو لہب مبارک ہو تمہیں، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا محمد ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب خوش ہوا، اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری پر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کی ولادت پر خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تمہیں آزاد کیا اسی خوشی میں۔ اس کے بعد پھر باقی اس کی زندگی کے حالات آپ کو معلوم ہے، کافر ہوا، دشمنی کی، مخالفتیں کی، اذیتیں دی، بد دعائیں لی قرآن کی، اور کفر میں مر گیا۔ کوئی عمل نہ تھا، نہ ایمان اس کے پلے نہ عمل، بس ایک عمل تھا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کی تھی، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں، بھتیجا جان کر۔ کیا جان کر؟ نبی اور رسول جان کر نہیں، بھتیجا جان کر۔ بھتیجا ہی جانا مگر ولادت تو حضور کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کافر صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کا صدقہ خیرات نہیں ہوتا، اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اجر اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، قبر میں اور آخرت میں نہیں ملتے۔ قبر اور آخرت کے اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ شریعت کا قاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے 1 سال کے بعد وہ خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، خواب میں ملا۔ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور انہوں نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا سخت برا حال ہے، دوزخ میں جل رہا ہوں، نیچے اوپر آگ ہی آگ، تباہ حال ہوں۔ مگر ابو لہب نے کہا الا انہ خفف عنی فی کل لیلۃ اثنین اور فی کل یوم اثنین۔ اس نے کہا ہر روز اور ہر رات عذاب رہتا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی، سوموار آتا ہے، ہر 7ویں دن جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی ہے، میرا عذاب مجھ پر سے کم کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے عذاب میں کمی ہو جاتی، اور ان 2 انگلیوں سے ایک پانی پھوٹتا ہے، وہ چوس کر اپنی تسکین کرتا ہوں، پیر کا دن اور پیر کی رات مجھے عذاب میں کمی کر دی جاتی۔ جسے امام عسقلانی نے فتح الباری میں لیا، وہ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وذالک
اور خود بیان کیا ابو لہب نے کہ میرا عذاب پیر کے دن اور پیر کی رات مجھے عذاب کی معافی کیوں ملتی ہے؟ ابو لہب کہتا ہے بھائی عباس ذالکا بے تاکیل سویبتا اندما بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی قسم ہر ہفتے پیر کے دن اور پیر کی رات عذاب اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے چکے سویبہ نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی سنائی تھی، اس خوشی میں نے آزاد کیا ان انگلیوں کے اشارے سے. رب نے اس کی آزادی پر اس کا عذاب بھی اٹھایا اور مزید پختہ کرنے کے لیے جن انگلیوں کا اشارہ کیا تھا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں انہی انگلیوں سے پرسکون پانی کی نہر جاری کر. اس پر امام ابن جوزی اور تمام محدثین حتیٰ کہ تمام محدثین نے اس پر لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بولیے نجدی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے ائمہ حدیث کے حوالے سے، اور وہ بھی لکھتا ہے دیگر محدثین کی طرح. وہ بیان کرتے ہیں یہ سارے لوگ کیا کہ جب ایک کافر جس کی مذمت اور شناعت اور جس پر لعنت آئی قرآن میں اور بددعا آئی قرآن میں، جب اس کافر نے بھی جو خوشی منائی ولادت مصطفیٰ پر، اللہ نے آخرت میں اس خوشی کا اجر بھی ضائع نہیں فرمایا. تو مسلمانوں اگر اہل ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کریں گے، اہل ایمان کی خوشی میلاد مصطفیٰ کے اجر کیسے ضائع جائیں گے؟ ان پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بلکہ ان کا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کان یحدث ذات یوم وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستبشرون فیحمدون اللہ تعالی ویصلون علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز لوگوں کو جمع کر کے محفل میلاد منا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کا میلاد بیان فرما رہے تھے، وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات میلاد بیان فرما رہے تھے. اور پھر اس پر خوش ہو رہے تھے لوگ حضور کی ولادت باسعادت میلاد کا ذکر سن کر، اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے اور حضور کے میلاد کے ذکر پر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ کے زمانے کی بات، آپ نے سنا، خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اور سب لوگوں کو جو بیٹھے ہو، حلت لکم شفاعتی، تم نے میرے میلاد کا ذکر سنا، خوش ہوئے، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عامر بن عقبہ کے گھر کی طرف گئے. کنت خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر بن عقبہ فکان یعلم لابنائه وعشیرته وقائع ولادته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اپنے اہل خاندان کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ صحابی حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جا کے سنا، خوش ہوئے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد بیان کرنے والوں اور میلاد پر خوش ہونے والوں پر فرمایا لوگو تم نے میرا میلاد بیان کیا اور خوش ہوئے میری ولادت پر، سنو اللہ پاک نے تمہارے اوپر فرشتے بھیج دیے ہیں. قد افتح اللہ لکم ابواب رحمتہ، اللہ پاک نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے.
اور ملائکہ بھیج دیے فیستغفرون لکم، اور سارے ملائکہ مل کر تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد بیان کرنے والوں پر، حضور کا میلاد بیان کرنے والے پر رب بھی خوش ہوتا، میلاد کی خوشی کرنے والے کافر کی بھی خوشی اللہ پاک نے قبول کر لی، اور میلاد کی خوش ہونے والے پر آقا دو جہاں بھی خوش ہوتے، اور اتنا خوش ہوتے کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد پاک منایا۔ مدینہ طیبہ کا زمانہ ہے، بکرے منگوائے، دبے منگوائے، چھترے منگوائے، اور چھترے منگوا کر آقا نے اپنی میلاد کی خوشی میں ذبح کر کے گوشت اہل مدینہ میں تقسیم کیا۔ اس پر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ میلاد کی خوشی میں نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ عقیقہ۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کو رد کر دیا، امام سیوطی نے، اور فرمایا العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ دو مرتبہ نہیں ہوتا، عقیقہ دو مرتبہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا عقیقہ تو ولادت کے ساتھ ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا رضی اللہ، تو عقیقہ حضور کا حضور کے دادا جان نے کر دیا تھا، عقیقہ دوسری بار نہیں ہوتا۔ یہ جو مدینہ میں چھترے ذبح کر کے آقا نے گوشت بانٹے، یہ عقیقہ کا نہ تھا، میلاد مصطفیٰ کا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن کو خصوصی اہمیت دی، میلاد کے دن کو خصوصی اہمیت دی۔ پیر کے دن صحابہ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، پیر کے دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت، یہ فیہ انزل علیہ، یہ دن میرے میلاد کا دن ہے، تو اپنے میلاد کے دن کو اہمیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منانا اور آپ کے میلاد کی محفل منعقد کرنا، آپ کے میلاد کا ذکر کرنا، آپ کے میلاد پر خوش ہونا، اور آپ کے میلاد پر اللہ کا شکر بجا لانا، اور آپ کے میلاد پر جشن منانا، اور آپ کے میلاد پر فرحت و شادمانی کا سما پیدا کرنا، ایک ایک عمل حضور کی ولادت کی خوشی میں اہل ایمان کا اللہ کی بارگاہ میں اجر کے ذخیرے ہیں، اور خدا کی خوشی اور خدا کی نعمتوں اور مسرتوں کا باعث۔ اب آخری بات اور اہم بات، نچوڑ جس کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تو محفل میلاد کا مقصد تھا۔ اب آئیے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ میلاد ہوا کیوں؟ یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے ولادت ہوئی کیوں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، اس کائنات میں حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، عالم انسانیت میں حضور علیہ السلام کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ یہ مقصد اپنی طرف سے فیصلہ کرنا چاہیں گے یا قرآن کا فیصلہ مانیں گے؟ سوچ لیں، اگر اپنی طرف فیصلہ کر لیں تو پابندی نہیں ہوگی، مرضی مانے مرضی نہ مانے۔ اگر فیصلہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور ولادت و بعثت کا قرآن سے لیں گے کہ کیوں تشریف لائے، قرآن کا مقصد منہ مانگیں گے تو پھر پیچھے ہٹ نہیں سکیں گے۔ فیصلہ کر لیں، قرآن سے مقصد بتاؤں یا اپنے پاس سے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن کا مقصد بیان ہو جائے تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے؟ کئی یہ کہیں جی ہم تو صرف سننے والے ہیں، ماننے والے تو نہیں، ہماری شان تو فقط سننا ہے، ہماری شان مبارک کیا ہے؟ فقط سننا۔ ماننے والے تو یہ بیٹھے ہیں بھائی، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں سٹیج پر، ہم تو سننے والے، سننی ہے سننے والے۔ خالی سننے کا شوق ہے مقصد قرآن یا ماننا بھی ہے؟ جو صرف سننا چاہتے ہیں اور ماننے تک نہیں آتے، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور جو مقصد حضور علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد کا سن کر آج مان جائیں گے اور زندگی میں عہد کر لیں گے کہ مولا جو مقصد تیرے حبیب کی تشریف آوری کا ہے، ہمارے جینے مرنے کا مقصد بھی آج کے بعد یہی ہوگا۔ مقصد سن لیں آقا کی ولادت کا، قرآن مجید کا فرمان
حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں ہوا، آقا کی بعثت کیوں ہوئی، آقا کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، رسول کو دنیا میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا اپنی ہدایت دے کر اور اپنا دین دے کر۔ اور کیوں بھیجا؟ ولادت کیوں ہوئی، بعثت رسول کیوں ہوئی؟ مقصد قرآن مجید فقط ایک بیان کر رہا ہے، بولیے کتنے مقصد؟ ایک، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب کائنات نے اپنے رسول کو فقط اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ رسول دنیا میں جائے اور دین حق کو دنیا کے سارے جھوٹے نظاموں کے اوپر نافذ کر دے، غالب کر دے۔ لوگوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا مقصد فقط واعظ کرنا نہ تھا، فقط تبلیغ کرنا نہ تھا، فقط تقریر کرنا نہ تھا، فقط نصیحت کرنا نہ تھا، فقط جھوٹے سچے کا فرق سمجھانا نہ تھا، بلکہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ حق بتائے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو اور ایسا انقلاب برپا کریں جس سے باطل طاقتیں دب جائے اور مصطفیٰ کا نظام غالب ہو جائے۔ یہ تھا مقصد بعثت مصطفیٰ، یہ تھا مقصد ولادت مصطفیٰ۔ اگر آقا کی ولادت و بعثت کا مقصد قرآن سے پوچھا ہے تو مسلمانوں، غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آقا آئے اسی مقصد کے لیے جینا سیکھو، اسی مقصد کے لیے مرنے کا عہد کرو۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ باطل طاقتوں سے ٹکرا جانا، باطل نظام پر اللہ کے دیے ہوئے دین کے نظام کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا۔ اگر یہ مقصد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ہوتا تو معلوم ہے کافروں کو کیا فرماتے؟ مکہ کے کافروں سے جھگڑا کیا تھا؟ توجہ سے سنیں، کیا جھگڑا تھا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کافروں بھئی حکومت و سلطنت تم اپنی جاری رکھو، حکومت و سلطنت تم اپنی جاری رکھو، میں تمہاری حکومت میں دخل نہیں دیتا، تمہاری سیاست میں دخل نہیں دیتا، تمہارے نظام میں دخل نہیں دیتا، میں فقط اللہ کے گھر میں واعظ کرتا ہوں، صرف تبلیغ کروں گا، توحید رسالت کی تعلیم دوں گا، نماز روزہ حج زکات کے مسائل بیان فرماؤں گا، فقط واعظ کروں گا، تبلیغ کروں گا، حکومت سلطنت سیاست تمہاری، واعظ تبلیغ میرا۔ اگر آقا دو جہاں یہ اعلان فرما دیتے کہ کافروں تمہاری حکومت کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تمہاری سلطنت اور سیاست کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تمہارے کام میں میرا کوئی دخل نہیں، میرا کام فقط واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، تقریر کرنا، نصیحت کرنا، تو بولیے کافروں سے جنگ ہوتی؟ مدینہ کی ہجرت ہوتی؟ بدر کا غزوہ ہوتا؟ احد میں میرے آقا کے رخسار زخمی ہوتے؟ دندان مصطفیٰ شہید ہوتے؟ صحابہ قربان ہوتے؟ وطن چھوٹتے؟ قربانیاں ہوتی؟ مکہ فتح ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، اور دین پوری دنیا کا نظام بھی نہ ہوتا۔ مگر آقا دو جہاں نے دین کو خالی واعظ اور تبلیغ کا دین نہیں بنایا، دین کو باطل نظام پر غالب کرنے کے لیے لائے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، یہی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، حکومت و سلطنت جانے اور تم جانو، میں ایک مسجد میں خطیب لگا دو، مجھے میں مستقل درس دوں گا، مسجد میں جمعہ کا خطاب دوں گا، واعظ کروں گا، تبلیغ کروں گا، تو میں یہ کام کرتا ہوں اور خلافت اور سلطنت اور عمارت اور سیاست اور نظام تم سنبھالو۔ سیدنا صدیق اکبر فقط کسی مسجد کے خطیب اور واعظ اور مبلغ ہوئے یا مبلغ ہونے کے ساتھ سلطنت کی سیاست کے سربراہ بھی ہوئے؟ بولیے فاروق اعظم فقط مبلغ ہوئے یا سیاسی پیشوا بھی ہوئے؟ بولیے نا۔ عثمان غنی فقط مبلغ ہوئے یا امت مسلمہ کے سیاسی رہنما بھی ہوئے؟ اور حضرت علی شیر خدا فقط واعظ اور مبلغ ہوئے یا ایک انقلابی سیاسی رہنما امت مسلمہ کے بھی ہوئے؟ ورنہ وہ بھی فقط تبلیغ کرتے، ادھر نہ آتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور یزید کا جھگڑا کیا تھا؟ کیا یزید امام حسین کو ولی نہیں مانتا تھا؟ بولیے، امام حسین کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا؟ امام حسین کے تقوی کو نہیں مانتا تھا؟ علم اور صالحیت کو نہیں مانتا تھا؟ بولیے، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا شہزادہ یہی حسین ہے، آقا کی زبان چوسنے والا یہی حسین ہے؟ نہیں جانتا تھا یزید؟ سب کچھ جانتا تھا۔ پھر مارکہ کربلا کیوں بپا ہوا؟ امام حسین کا سر انور کیوں کاٹا گیا؟ 72 تن خانوادہ نبوت کے گھوڑوں کے نیچے روندے کیوں گئے؟ کیا وعظ اور تبلیغ کے لیے روندے گئے؟ بولیے، وعظ اور تبلیغ کے لیے روندے گئے یا سلطنت کو خطرہ تھا حسین سے؟ بولیے، یزیدی سلطنت کو خطرہ تھا۔ یزید کیا کہتا تھا؟ ایک ہی بات کہتا تھا، حسین تو واز کیا کر مسجد میں اور میں راج کیا کر۔ واز تیرا اور راج میرا، بس یہی مطلب مطالبہ تھا یزید کا۔ واز امام حسین کرے، مسجد میں قرآن حدیث کی تبلیغ امام حسین دے، اور پوری سلطنت پر راج، ظلم کروں، لوٹوں، غبن کروں، بددیانتی کروں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلوں، مال سے کھیلوں، قومی خزانہ لوٹوں، تباہی مچا دوں، دین کی قدریں مسمار کر دوں، میری سیاست اور میری سلطنت کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ یزید فقط اتنی بات مانگتا تھا، امام حسین نے قبول کی؟ دوستو، ہم یزید کے تصور دین کو ٹھکراتے ہیں، حسین کے تصور دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب کے تصور دین کو ٹھکراتے ہیں، مصطفیٰ اور ان کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دین کو مانتے ہیں، اور ان کا دین خالی مسجدوں میں واعظ و تقریر کا دین نہ تھا، دنیا میں سیاسی جنگ لڑ کر مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا دین تھا۔ یہ یزیدی فکر کس نے دیا آپ کو؟ انگریز دے گیا، یہودی دے گیا، مغرب کا سامراج دے گیا، تاکہ یہ تفریق کر دی جائے، دین سیاست کی راہ سے ہٹا دیا جائے، کہ حق فقط واز کرے اور باطل راج کرے۔ یہ دین کا تصور نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی نہیں۔ ہمیں اگر مسلمان ہو کے جینا ہے تو جس اسلام پر ایمان رکھتے ہو، اس اسلام کو نظام بنانے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر ادارہ منہاج القرآن کا کام کیا ہے تو اس لیے کہ حضور کے دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور پاکستان عوامی تحریک قائم کی ہے تو اس لیے کہ مصطفیٰ کے دین کو نظام بنایا جائے۔ منہاج القرآن کا ادارہ حضور کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، اور پاکستان عوامی تحریک حضور کے دین کو ملک کا نظام بنانے کے لیے ہے۔ شعر پڑھنے کے لیے اچھے لگتے ہیں، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، سر دھنتے ہیں۔ جب عمل میں آتا ہے مصطفیٰ کے دین کا معاملہ اور باتیں سے ٹکرانے کا وقت آتا ہے، پھر ہاتھ چومنے والے بھی کہتے ہیں جی بس وہ ہاتھ چومنے تک تو اچھا تھا۔ یہ قوم دعائیں کروانے والی قوم، یہ فقط زیارتیں کرنے والی قوم، یہ فقط دعائیں کروانے والی، زیارتیں کرنے والی اور قطاروں میں لگ کر ہاتھ چومنے والی قوم کربلا تک جانے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین جب تک امام مدینہ تھے، امام مدینہ تھے، ساری کائنات قدموں کے تلوے بھی چومتی تھی، ان کے گرد کے ذروں کا سرما بناتے تھے سارے لوگ۔ امام مدینہ تھے، لاکھوں لوگ پیچھے تھے، اور وہی حسین جب امام کربلا بنا صرف 72 تن ساتھ تھے، ہاتھ چومنے تک لاکھوں ساتھ تھے، ہاتھ چومنے تک لاکھوں ساتھ تھے، گردن کٹانے کے وقت فقط 72 ساتھ تھے۔ اگر امام حسین نے لاکھ کی بجائے 72 آنے کا فکر نہیں کیا تو مومن وہ ہے جو نہ لاکھ کو دیکھے نہ 72 کو دیکھے، وہ مصطفیٰ کے دین کے لیے جیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے مرے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب باطل طاقتوں سے ٹکرا کر دین حق کو غالب نہ کر دیا جائے۔ یہ ہے مقصد بعثت مصطفیٰ، مقصد بعثت مصطفیٰ۔ دین سے، ہمارے پیغام سے پیار کرنا ہے تو منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک تنظیمیں بے شک الگ الگ ہیں، تنظیمیں
بے شک الگ الگ ہیں، مگر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کے 2 طریقے ہیں، ان میں فرق نہ کریں۔ ادھوری وفاداری اچھی نہیں ہوتی، ادھوری وفاداری اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اپنے دین پر زندہ رہنے اور اپنی رضا کے لیے تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔